میں جانتا ہوں کہ کس طرح سے میں نے اس لڑکی کو زندہ کر لے کے گیا ہوں، اور آج میں خود جو ہے نا اسی واقعہ کے نافذ کیا گیا ہوں، تو ایسا کہ نہ میری غلطی ہے اور نہ ہی عائشہ اکرم کی غلطی ہے. لیکن میرے پاکستان جانے کا پلان جو تھا وہ نہ تو میرا تھا، لیکن عائشہ نے جانا تھا لیکن کسی اور کے ساتھ، لیکن وہ جو ہے نا اس کی بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس وجہ سے وہ نہیں آ سکا، تو پھر مجھے جانا پڑا. آپ کی اور اس کی کچھ متنازع تصاویریں اور ویڈیو بھی منظر عام پہ آئی ہیں. وہ سال پرانی تھی اور ایک ویڈیو تھی ہماری، لیکن وہ میں نے پہلے بھی بولا کہ لڑکی کے بنا، اس کی رضامندی کے بنا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور درخواست دینے سے پہلے رات کو میرا اس کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا اس بات کو لے کے. اس نے بولا تھا کہ میں فی مجرم جو پکڑے ہیں ان سے 5-5 لاکھ روپیہ لوں گی. تو میں نے اس سے کہا کہ پیسوں کے پیچھے نہ بھاگو، اپنے کیس کے پیچھے بھاگو. اس نے مجھے گالیاں دی ماں بہن کی، مجھے دکھ ہوا اس بات کا، اور اس نے بولا کہ اگر جو میں نے نہ بولا، تم نے وہ نہ کیا، تو میں تجھے جیل کی ہوا کھواؤں گی. تو اس وجہ سے مجھے پتہ نہیں، راتوں رات اس نے مجھ پہ یہ FIR بلیک میل مجھ پہ الزام لگا. کبھی آپ بہن بھائی کا رشتہ بن جاتے ہیں، آپ کا اصل میں رشتہ کیا ہے؟ کیا آپ بیچ میں کوئی اور معاملہ بھی آپ دونوں کا ہے؟ کیونکہ تصاویریں تو وہ بہن بھائی کی ایسی ہوتی نہیں ہیں. دیکھیے اس نے میڈیا پہ بولا تھا یہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے، مجھے نہیں پتا ہے کیوں بول دیا، گھبرا کے بول دیا. غلط ہوا. ویلکم بیک ناظرین، سانحہ مینار پاکستان کے فریقین یعنی عائشہ اکرم، ریمبو اور الف بے جیم دال جو لوگ بھی ہیں، ان کے اس دن کے حادثے سے زیادہ میڈیا ٹرائل اور سوشل میڈیا ٹرائل میں جس چیز پر بات کی جا رہی ہے وہ بنیادی طور پر ان کا ماضی ہے. وہ کہتے ہیں نا گندے کماں دے گندے نتیجے. تو انفارچونیٹ سچویشن یہ ہے کہ فریقین کی جانب سے نازیبا ویڈیوز کا بھی اب الزام سامنے آ رہا ہے، اور یہ الزامات ایسے نہیں لگائے جاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ ریمبو کا ماننا یہ ہے اور اس کا کہنا بھی یہ ہے کہ یہ ویڈیوز 1 سال پرانی ہے اور فریقین نے رضامندی کے ساتھ بنائی تھی. اور اگر ماضی میں فریقین رضامندی کے ساتھ تمام معاملات میں شامل تھے تو قانونی معاملات کو اگر دیکھا جائے تو اس دن کے حادثے کو لے کر پولیس کو بڑی تحقیق اور تفتیش کرنی پڑے گی، کیونکہ خاتون نے اپنا پانسا پلٹ لیا ہے. کل تک اپنا بھائی ماننے والی آج خاتون یہ کہتی ہے کہ ریمبو ان کو وہاں پر لے کر جاتا ہے، اور اس تمام معاملے میں بظاہر بدبو یہی آتی ہے کہ ریمبو اس میں شامل ہے. ٹیم لاہور پوچھتا ہے پہلے دن سے چیخ کر یہ بات کہہ رہی تھی کہ فریقین کو جانچنے پرکھنے کی اشد ضرورت ہے. تو آپ کی خدمت میں موجودہ بیانات اور موجودہ موقف پیش کریں، لیکن یاد رکھیے گا کہ ان کے وکیل صاحب جو ہیں ان کا موقف بہت امپورٹنٹ ہے. میں چاہوں گا کہ مینار پاکستان کے قدموں میں انہوں نے جو بات کی دیکھیے گا. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ریمبو ایک ان ایجوکیٹڈ اور شادی شدہ اس کے 3 بچے ہیں، اور میرا ایک اسکل ہے، میں ایک جاب پر ہوں، اور جس طرح 2 سالوں سے میں اس کے ساتھ بلیک میل ہوتی آئی ہوں اسی طرح وہ میرے پاس آ جاتا تھا. جیسے کہ 13 اگست کو میں آلریڈی بتایا کہ 13 اگست کو بھی مجھے زبردستی لینے آیا کہ مجھے کچھ لڑکی ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کے فینز ہیں. اور 14 اگست کو بھی وہ اسی طریقے سے میرے ہاسٹل میں آیا تھا. اگر ریکارڈ دیکھا جائے تو میں تو آج تک بلیک میل ہوتی آئی. یہ جو چیز ایک سچ تھی جو میں میڈیا پر نہیں بیان کر سکتی، میں اپنے اداروں کو اور ایجنسیز کو بتا چکی ہوں. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میڈیا پر بتانا ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہر کسی کی سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، ہر کسی کا ایک پریزنٹ ہوتا ہے، پاسٹ ہوتا ہے. میں وہ چیزیں سارا پروف کے ساتھ دے چکی ہوئی ہوں. نیا نام آنے کا سوال ہی نہیں ہے. میں 2 سالوں سے جس بندے کے ہاتھوں بلیک میل ہوتی رہی، میری سیلری کھاتا رہا، مجھ سے پیسے کھاتا رہا، خان بابا اور یہ دونوں لوگ آپ کی گرفت میں ہیں، آپ سب کے سامنے ہیں اور جیل میں ہیں. ایک لڑکی کے پاس نا صرف اس کی عزت ہوتی ہے، عزت کے سوا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا. جب اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے نا، اور اس کے بعد بھی جب اس کو پھر سے بلیک میلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور جب پاکستان پہ ایک لفظ، پاکستان پہ حرف اٹھتا ہے، میں نے اپنی عزت پہ بات اٹھا لی. میں نے سب کی گالیاں سن لی، بری باتیں سن لی، وہ قصور برداشت کیا جو میں نے کیا نہیں، وہ غلطی برداشت کی جو میں نے کی نہیں، وہ درد برداشت کیا جو میں نے کیا نہیں.
उस जुल्म को छुपा कर नेगेटिविटी पे ला दी। उस चीज़ को मैं अभी तक भुला नहीं पाई, और एक नेगेटिविटी उस ब्लैक मेलिंग के थ्रू आज तक ये जज्बा मुझे मेरे पाकिस्तान के नाम पर उठे हुए हर्फ पर आए कि जिन लोगों ने पाकिस्तान के नाम को, पाकिस्तान के मर्दों को ख़राब करने की कोशिश की, आज मुझे उस हौसले ने, उस जज्बे ने उठने पर मजबूर किया। इस खातून के साथ, आयशा अकरम के साथ एक बदकिस्मती है। इनके साथ बदकिस्मती ये है कि जो बंदा पहले इनके साथ जुड़ता है, इनकी आवाज बनता है, वही बाद में चंद एक लोगों के अलावा वो ही बाद में जाके कीचड़ उछालना शुरू कर देता। वकार ज़का के हवाले से उसने बहुत सारी चीजें सोशल मीडिया पर कर दी, बहुत सारी गुफ्तगू कर दी, बहुत सारी बातें कर दी, लेकिन हर पढ़ा लिखा शख्स जानता है कि उस स्पेसिफिक केस को देखा जाता है। क्या कहना चाहेंगे? मियां साहब, मैं बड़ा इस चीज़ का दाई हूँ। मैं ना समझता हूँ कि जो आपके ईमान की सबसे मजबूत निशानी है वो ये है कि आप बातल के सामने डट जाएं, चाहे वो जितना मर्जी ताकतवर हो। आप गरीब और मिस्कीन का साथ दें। शायद आप में वो एक क्वालिटी थी इस तरह की मौजूद है कि मैं लाइक करता हूं, आप खड़ा होना जानते हैं। मैं अपनी कम्युनिटी में, अपने कम्युनिटी के उन लोगों में मेरा शुमार होता है जिसको अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी चीज़ का खौफ नहीं। मैं हक के साथ खड़े हूँ। मुझे पता है जब कब्र में आके मुझसे फरिश्ते पूछेंगे तो मैं खड़ा होकर कहूँगा मैं दुनिया में एक काम कर गया था, मैं एक बेसहारा के साथ बेलौस चला था, मैंने दिन रात, और इंशाल्लाह ताला मैं आपसे वादा करता हूं, आप मीडिया की इस जो आप मेहनत कर रहे हैं, इस सच को आगे लेके आ रहे हैं, अपनी मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला इस केस को हम एक मसाली केस बनाएंगे। चंद दरिंदों ने हमारी मिल्लत पे जो शबे खून मारा है, चंद दरिंदों ने जो हमारी रियासत को बदनाम करने की कोशिश की है, इंशाल्लाह ताला हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। ये मिल्लत इस्लामिया तरक्की करेगी और ये हमारी बेटियां आज़ाद फिजाओं में घूमेंगी। नाज़रीन, टीम लाहौर पूछता है ने इस अंदोनाक और तकलीफ दे वाक़े को, जिस पर बात करते हुए हकीकत है कोफ्त होती है, इस वाक़े को अपने ताईं कोशिश की कि बेहतरीन अंदाज में मस्बत रिपोर्टिंग के साथ लेकर चला जाए, जिसमें फरीकैन का मौक़िफ़ बहुत इंपॉर्टेंट था। हमने फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम इस वक्त भी इंजीनियरिंग का खतरा है। मैं इसी प्लेटफॉर्म से दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा तमाम इदारों के सामने भी कि खुदारा इंसाफ की फराहमी में और तफ्तीश और तहकीक के मामलात में इंजीनियरिंग न कीजिएगा और इसके करीब भी न भटकिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप खुले दिल के साथ और खुले जहन के साथ इस तमाम मामले और बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि अगर इंजीनियरिंग की जाती है तो इंसाफ की फराहमी में ये इंजीनियरिंग बड़ी रुकावट होगी। हमें सबसे पहले उन दरिंदों को गिरफ्त में लाने की जरूरत है जिनकी तादाद 400 बताई जा रही थी, लेकिन कहानी अब सिर्फ 6 और 7 पर आ चुकी है। कहानी मरकजी मुल्जिमों से निकलकर इधर उधर जाती नजर ना आए, यही इंसाफ की बका होगी। और अगर खुदा न खास्ता तफ्तीश के मामलात में नालायकी और नाअहली का मुजाहरा किया गया तो बड़ा खतरा पैदा हो सकता है आम आदमी के हवाले से। आम आदमी इनसिक्योर हो सकता है। दस्तबस्ता दरखास्त पुलिस के सामने कि जनाब तहकीक और तफ्तीश आपकी जिम्मेदारी है, अदलिया अपना इंसाफ जरूर देंगी इंशाअल्लाह उल अजीज, लेकिन तहकीक बहुत जरूरी है। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।